जिस तरह हर चीज़ की एक उम्र होती है, मेरी एक उम्र है, आपकी एक उम्र है, पेड़ पौधों की एक उम्र है, हर चीज़ की एक उम्र है। उसी तरीके से इस कायनात का, इस ज़मीन की, इस पूरी दुनिया की एक उम्र है। और जब इसकी उम्र पूरी हो जाएगी तो ये पूरी दुनिया फना हो जाएगी। आज हमारे हाथ में जो फ़ोन हैं, आज हम जिस कमरे में बैठे हैं, आज हम जो ऊंची ऊंची इमारतें देख रहे हैं, आज हर तरफ जो मौसीकी गूंज रही है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। और जो इन सब चीज़ों को ख़त्म करेगा उसका नाम क़यामत है। और वो क़यामत जब आएगी तो यूं ही अचानक नहीं आएगी, उसके आने से पहले कुछ निशानियां बयान की जाती हैं। और जब वो निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी तो क़यामत यकीनन आ जाएगी। और ये सब जो आज हमारी नज़रों के सामने हो रहा है, ये सब कोई इत्तिफाक नहीं। इन बिल्डिंगों का बनना इत्तिफाक नहीं, इन घरों को खूबसूरत होना इत्तिफाक नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ना ये सब एक इत्तिफाक नहीं, इन मौसीकियों की गूंज, इन लोगों का गुनाह करके फिर उसका इजहार करना, ये सब एक इत्तिफाक नहीं। आज से 1400 साल पहले एक हस्ती ने सब बता दिया था, एक एक निशानी, एक एक हकीकत। और उस हस्ती का नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने बताया था कि क़यामत करीब आ रही है। और उसकी जो निशानियां हैं वो भी उन्होंने बताई थी कि जब ये निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी तो समझ लेना क़यामत बहुत नज़दीक है और इस दुनिया की जो उम्र है वो मुकम्मल होने वाली है। तो आओ अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये दुनिया ख़त्म होने वाली है उसकी पहली निशानी क्या है। सबसे पहली निशानी कौन सी होगी क़यामत आने की? वो निशानी है कि वक्त का तेज़ी से भागना। वक्त इतनी तेज़ी से भाग रहा होगा, कोई समझ नहीं पाएगा ये क्या हो रहा है। साल महीनों जैसे लगेंगे, महीने हफ्ते जैसे लगेंगे, हफ्ते दिनों जैसे लगेंगे और दिन चंद घंटों में ख़त्म हो जाते हैं। सोचो, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है या कोई एहसास नहीं? ये निशानी है। और आज हम और आप जो सोच रहे हैं, साल गुजर जाता है हमें मालूम नहीं पड़ता, दिन गुजर जाता है हमें पता नहीं चलता, हफ्ते तो यूं ही गुजर जाते हैं, महीने तो यूं ही निकल जाया करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, कोई इत्तिफाक नहीं, ये क़यामत की निशानी है जो आज हमारी और आपकी नज़रों के सामने से गुजर रही है। और फिर दूसरी निशानी बयान की जाती है, इल्म का जो है ख़त्म हो जाना। एक वक्त आएगा जब इल्म ख़त्म हो जाएगा और जिहालत दुनिया पर छा जाएगी। इल्म कैसे ख़त्म होगा? इल्म के ख़त्म होने का मतलब ये है कि जब उलमा दुनिया से उठा लिए जाएंगे, इल्म की जब कमी हो जाएगी और लोग जाहिलों को अपना रहनुमा बना लेंगे, वो फतवा देंगे और वो भी बगैर इल्म के खुद भी गुमराह रहेंगे और दूसरों को भी गुमराह करते हुए नजर आएंगे। और जो आज के दौर में आप अगर तहकीक से जांच करें तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको लोगों ने अपना पेशवा बना लिया, मगर हकीकतन में उन्हें इल्म बिल्कुल भी नहीं होता ही है। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ज़लज़लों का तेज़ी से आना, ज़मीन कांपने लगेगी, बार बार ज़लज़ले आएंगे, तबाही लाएंगे, शहर मलबे में बदले जाएंगे, लोग लम्हों में ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया सिर्फ देखती रह जाएगी। हम और आप अगर गौर करें तो पता चलेगा कि ज़लज़लों का आना पहले से ज़्यादा है, तबाहियाँ पहले से ज़्यादा हैं, शहर मलबे में बदले जा रहे हैं, लोग लम्हों में ख़त्म होते जा रहे हैं और हम और आप सिर्फ बैठे बैठे देख रहे हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आज हमारे बीच हंसता खेलता बैठा हुआ इंसान, न बीमार, न उसे कोई और परेशानी, और कल वो हमारी और आपकी नज़रों से ओझल हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो दुनिया को रुखसती कह जाता है और हम और आप देखते रह जाएंगे। इन तमाम चीज़ों का अचानक से होना ये कोई इत्तिफाक नहीं, ये क़यामत की निशानियां हैं जिसे हमें और आपको समझना है और उसकी तैयारियां करनी है। फिर चौथी निशानी जो आती है वो है इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतों का होना, ऊंची ऊंची इमारतों का होना। जो कभी नंगे पांव थे, जो कभी गरीब थे, वही लोग आज आसमानों को छूती इमारतें बना रहे हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में हैं।
یہ ترقی نہیں، حقیقت میں ترقی ہے یہ، لیکن یہ ترقی نہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج ہم اور آپ اگر کسی بھی چیز کی، کسی بھی فیمس انسان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے یہ وہ وقت تھا، یا اس کے اوپر ایسے ایسے اوقات گزرے ہیں کہ جب اس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا۔ آپ کو اکثر ایسے لوگ ملیں گے تو ان کا ترقی پہ آنا، ان کا بڑی بڑی عمارتیں بنانا، ان عمارتوں میں ان کا رہنا، یہ تمام چیزیں یہ ایک اتفاق نہیں، یہ ایک ترقی نہیں، یہ دنیا کے لیے ترقی ہے، لیکن یہ دنیا کو مٹانے کی نشانی بیان کرتی ہے کہ اب دنیا کی عمر کہیں نہ کہیں کم ہونے والی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ اور پھر اگلی نشانی آتی ہے موسیقی اور گناہ، مطلب گانا اور بجانا۔ لوگ حرام کو حلال سمجھنے لگیں گے، موسیقی عام ہو جائے گی، گناہ فیشن بن جائے گا، اور جب تم پوچھو گے تو جواب ملے گا اس میں کیا برائی ہے۔ اور یہ جو سب سے خطرناک بات ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے کہ لوگ حرام کو حلال سمجھنے لگ رہے ہیں۔ لوگوں کو اس چیز کی پرواہ نہیں رہی کہ میرے پاس جو مال ہے یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ موسیقی جو گانا بجانا ہے یہ اتنا عام ہے کہ جیسے کوئی گناہ ہو ہی نہ، یہ اتنا کھل چکا ہے کہ جیسے اس میں کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ گناہ لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں جیسے ان کا فیشن ہے، پہلے گناہ کرتے ہیں، پھر آ کر چار لوگوں میں بیٹھ کر کے اپنی اسی گناہ کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اس دنیا کو تباہی کی طرف دھیرے دھیرے لا رہی ہیں، یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ قیامت نزدیک ہے۔ چھٹی نشانی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ قتل کا عام ہونا، ہر طرف خون ہونا، انسان انسان کو مارے گا اور پوچھے گا بھی نہیں کہ کیوں۔ دنیا خاموش تماشائی بن جائے گی۔ ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ قتل اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ لوگوں کو خوف ہی نہیں رہا کہ ہم جس کو قتل کر رہے ہیں اس کا بھی گھر ہے، اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، کوئی اس کے سہارے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ہر طرف خون تو ہو ہی رہا ہے جس کا حساب لینے والا کوئی نہیں، اور اس کا ڈر لوگوں میں نہیں، انسان انسان کو مار ہی رہا ہے۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو سمجھ لو دنیا، اس پوری کائنات، پوری سنسار کی عمر ختم ہو رہی ہے۔ اور اب میں آپ کو اگلی نشانی بتاتا ہوں، عورتوں کی کثرت ہوگی۔ ایک وقت آئے گا جب ایک مرد کئی عورتوں کا ذمہ دار ہوگا، یعنی کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، مردوں کی تعداد کم ہوں گی۔ جنگیں، حادثے، موت، مرد کم ہوتے جائیں گے اور دنیا کا توازن بدل جائے گا۔ اور پھر اگلی نشانی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی تک میں نے جو آپ کو بتایا چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں، لیکن بڑی نشانیاں اب شروع ہوتی ہیں، ایسی نشانیاں جو دنیا کو ہلا دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئیں گے، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے۔ جب ظلم اپنی حد پار کر چکا ہوگا، لوگ انتظار کریں گے نجات کا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر بھیجے گا، وہ انصاف سے پوری زمین کو بھر دیں گے۔ اور پھر ان کے بعد ایک فتنہ ظاہر ہوگا، اور اس فتنے کا نام ہے دجال، جو اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور وہ پھر آئے گا۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا، سب سے بڑا فتنہ، وہ فتنہ کہ جس سے تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو آگاہ کیا، اور اس کی طاقتیں ہوں گی کہ آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش کرے گا، زمین کو حکم دے گا، فصل اگے گی۔ لوگ کہیں گے یہی ہمارا رب ہے، کیونکہ دجال اس وقت دنیا میں آئے گا، زمین پر قدم رکھے گا کہ جب اس زمین سوکھ چکی ہوگی، لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، لوگوں کی زمینیں اناج اگانا بند کر چکی ہوگی، آسمان بارش برسانا بند کر چکا ہوگا، لوگ پانی اور دانے کے لیے جب ترس رہے ہوں گے، ایسے عالم میں دجال آئے گا، ایک آنکھ والا، اور وہ آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش کرے گا، زمین کو حکم دے گا، زمین فصل اگے گی۔ لوگ کہیں گے یہی تو ہمارا رب ہے، مگر یاد رکھو تمہارا رب وہ نہیں، تمہارا رب اللہ ہے۔ اور جو دجال اس دنیا میں آئے گا اس کے پیشانی پر کاف، فا اور را لکھا ہوگا، جس کو ہر ایمان والا پڑھے گا، مگر جو ہے کافر کو وہ نظر نہیں آئے گا اور اس کو اپنا خدا مان بیٹھے گا۔ اور پھر اس دجال کے دنیا میں آنے کے بعد
دنیا میں تمام تباہیاں لانے کے بعد جب اس دنیا اندھیرے میں جب ڈوب چکی ہوگی تب آسمان سے نور اترے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ دجال کو ختم کریں گے اور حق کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ پھر یہ دنیا ہری بھری دنیا ہو جائے گی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یاجوج و ماجوج آئیں گے، وہ نکلیں گے جن کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین بھر جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی تعداد اتنی ہے کہ قیامت میں جب مسلمانوں کا نام لیا جائے گا تو ان کے ایک مسلمان کے نام پر 999 ہوں گے۔ اتنے یاجوج ماجوج اس زمین پر آئیں گے، ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ پوری زمین ان سے بھری ہوگی۔ وہ اتنے خطرناک ہوں گے کہ وہ سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ انہیں جو سامنے ملے گا وہ کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ پیڑ پودے کھا جائیں گے، لوگوں کا اناج کھائیں گے، جو ان کے سامنے ملے گا وہ سب کو کھاتے چباتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور پھر اس عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی بدولت اللہ انہیں تباہ کر دے گا۔ پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ابھی وہ لمحہ ہوگا، وہ وقت ہوگا جب قیامت ایک دم نزدیک ہوگی۔ دنیا کی عمر الحقیقتاً ختم ہو چکی ہوگی۔ چند دنوں کی جب یہ دنیا ہوگی، اس عالم میں ایک صبح ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ اس دن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آسمان سے دھواں اترے گا، ہر طرف پھیل جائے گا۔ وہ مومن کو تو ہلکا لگے گا مگر کافر کے لیے عذاب بن جائے گا۔ اور آخر میں یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو بھگا کر اکٹھا کر کے میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ اور یہی قیامت ہوگی۔ قیامت کب آئے گی اس کو کوئی نہیں جانتا، مگر یہ ضرور آئے گی۔ اور اس کی نشانیاں جو ہم نے آپ کو بتائی اس میں سے ہم کچھ دیکھ چکے، کچھ سن چکے اور کچھ ہونے والی ہیں۔ اور جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو یقیناً قیامت آئے گی اور پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ ہمیں اور آپ کو اس قیامت کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے، یاجوج و ماجوج کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہم تمامی حاضرین کا ایمان پر خاتمہ بخیر فرمائے۔